جی ناظرین السلام علیکم. 4 خبروں پر ہم نے بات کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خبروں سے پہلے کہ آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ہلنا نہیں ہے چینل سبسکرائب کیے بغیر, اور بیل آئیکن کو بھی جاتے جاتے ہلکا سا پریس کر دیں. یہ بڑا اچھا ہوگا. ساری ویڈیوز آپ کو پہلے مل جائیں گی. اچھا, جو 4 خبریں ہیں نا جی, وہ بڑے مزے. ایک تو سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی 63A, اور اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اس پر آپ کو چھوٹا سا ریویو دیں گے, تھوڑا سا بتانے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. نوشتہ دیوار کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے, اور پھر اس کے کاؤنٹر کیا اس کا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے لیے PTA کی جانب سے کچھ خوشخبریاں ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کچھ ذرائع سے بات ہوئی اور انہوں نے کچھ اچھی خبریں دی کہ 5G کب آ رہا ہے. یہ جو سلو انٹرنیٹ ہوا ہے کہ آڈیو میسیج نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہے, ویڈیو میسیجز نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہے, یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ فائر وال کا مسئلہ ہے یا کسی اور کا مسئلہ ہے, یا کسی اور کا مسئلہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نا جی, ہمیں کیا پتا. دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ پنجاب میں مریم نواز بے انتہا اچھا کام کرتی ہیں. باقی کسی صوبے میں کوئی کمپیریزن ہی ان کے مقابلے کا نہیں ہے. لیکن کیا وہ اس کام کو عوام میں سیل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہیں جس طرح عمران خان نے کیا تھا؟ عمران خان کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کیا تھی اور مریم نواز کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کیا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ایک خبر اور ہم کریں گے کہ بڑے دنوں سے افواہیں چل رہی ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو کہ چیئرمین ہیں NDU کے, وہ ریٹائر ہو گئے. اچھا, لوگوں کو جانے پتہ نہیں کیوں ان کی ریٹائرمنٹ میں بڑی دلچسپی ہے. تو وہ کیا ریٹائر ہو گئے ہیں یا ابھی ان کی مدت ملازمت میں کچھ عرصہ باقی ہے, اس کے اوپر بھی بتائیں گے ایک فیکٹ چیک کے ذریعے کہ کیا اصل بات ہے اور کیا سوشل میڈیا پر چل رہا. سب سے پہلے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ 63A کے حوالے سے جو بحث ہونی تھی وہ بینچ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ جسٹس منیب اختر اس میں نہیں بیٹھے تھے. تو بینچ توڑنے کے لیے پھر آپ کو بینچ توڑنے کے ٹوٹ گیا, اب نیا بینچ بننا تھا. نیا بینچ بننے کے لیے آپ کو اس کمیٹی کی طرف رجوع کرنا تھا جو بینچ بناتی ہے. اس میں تھے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس امین الدین اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اس میں جسٹس منصور علی شاہ نہیں آئے. اچھا, وہ نہیں آئے تو 2 ججز بیٹھ گئے, انہوں نے فیصلہ کر دیا اور کوئی افغان صاحب ہیں جسٹس, ان کو شامل کر لیا. تو وہ ادھر, یعنی اگر وہ آ بھی جاتے 2-1 سے فیصلہ ہونا تھا, ان کے جانے سے کچھ نہیں ہوا. اور یہ معاملہ پھر بینچ میں آج ڈسکس ہوا. آج زیادہ تر بحث جو ہے وہ اس پہ ہوئی کہ بھائی کیا صورتحال تھی اور کیا ممبر ووٹ ڈال سکتا ہے, اور ڈالنے کے بعد نااہل ہوگا اگر وہ پارٹی مینڈیٹ کے خلاف جاتا ہے, یا ابھی وہ انٹینٹ کرتا ہے تو اس وقت ہی وہ نااہل ہو جائے گا. یہ بڑا دلچسپ مرحلہ ہے کہ اس پہ ابھی ایک شخص نے جرم کیا ہی نہیں, آپ کہتے ہیں اسے نااہل کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں نا دیکھیے, عدالتوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں. آئین کو بہت دفعہ ری رائٹ کیا گیا. یہ معاملہ 2022 کی طرف جاتا ہے. جب آپ نے کہا, جب پرویز الہی کی حکومت لانی تھی پنجاب میں, اور لگے ہوئے تھے یہاں پہ بڑے لوگ فیض حمید ٹائپ کے کہ وہ وہاں پر کارروائیاں کروا رہے تھے, تو پھر پہلے کہا گیا کہ پارٹی سربراہ کا ووٹ مانا جائے گا, پھر کبھی کہا گیا پارلیمانی لیڈر کا مانا جائے گا. انتہائی کنفیوژن کریٹ کر دیا, سب کچھ ری رائٹ کر دیا, آئین کا تہز نہز کر دیا, اس لیے کہ پرویز الہی کی حکومت لانی تھی. اب پرویز الہی کی حکومت کے بعد بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے. اگر وہ فیصلہ غلط نہ ہوتا تو اس کے بعد زندگی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی. اس کے بعد جناب پھر پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹتی, عمران خان ماڈل ٹاؤن نہ جاتے, پشاور جاتے, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارا کچھ نہ ہوتا, ملک کا اتنا نقصان نہ ہوتا. لیکن ہوا, اور اب پھر یہ جو ہے نا مصر اسی پہ ہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اپنے ہونٹوں دانتوں سے گرے لگائی ہیں نا, ہاتھوں سے گرے لگائی ہیں, انہیں دانتوں سے کھولنا پڑ رہا ہے. اس لیے کہ
سارے مسائل تو خود پیدا کیے ہوئے، تو پھر کیا ہو؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ لگ یہ رہا ہے کہ کل اس کی سماعت ختم ہو جائے گی، فیصلہ محفوظ کر دیا جائے گا، کل شام کو یا پرسوں فیصلہ آ جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ اور لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ جمعے کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ امکان ہے کہ جمعے کو فیصلہ دے دیا جائے، جمعے کو دھرنے کا کال دے دی گئی ہے خان صاحب نے۔ اور جو کل خان صاحب کے ٹکر آئے تھے نا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب آج جلا دو، گھیراؤ کر لو اور یہ سب کچھ، کہ پہلے صحیح دھرنا نہیں ہوا، اب صحیح کر کے دھرنا کریں، پنڈی پہنچے اور یہ وہ 2 دن میں پہنچے، وہ اس لیے تھا کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ذرا اس پہ بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے 63A والا، تو پھر حکومت کے پاس نمبرز پورے ہو جائیں گے، وہ آئینی ترامیم کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی حکومت کے لیے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ دنگا فساد ہو، اور وہ کریں گے بھی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑا۔ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ ان کو جیل کے اندر بھی وہ ساری خبریں مل رہی ہیں جو ہمارے حکمرانوں کو نہیں مل رہی۔ پتہ نہیں انفارمیشن کا کیا نیٹ ورک ہے، لیکن ان کو خبریں مل رہی ہیں۔ اچھا، PTI کے حوالے سے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، اس پر میں آپ کو بتا دوں، ایک لوگوں کا بڑا کنسرن ہے کہ پاکستان میں 5G کب آئے گا۔ 5G پاکستان میں آئے گا جی اپریل کے بعد، اپریل 2025 کے بعد، اس لیے کہ اس کے ٹینڈر اس وقت کھلیں گے، اسی وقت 5G آ جائے گا۔ انٹرنیٹ آج کل بہت سلو ہوا ہے، واٹس ایپ پہ آڈیو فائل ویڈیو فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، تو یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک ہو جائے گا جناب 20 اکتوبر کے بعد سے۔ ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں، دیکھیں ہم PTI کو بہت زیادہ الزام دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان کا قصور نہیں ہوتا۔ PTI جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، لوڈ بہت ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہے، یوزر بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے 5 TB کی اور ہمارا لوڈ ہے 8 TB کا۔ اب اکتوبر میں اس کیپیسٹی کو 9 TB تک بڑھا دیا جائے گا۔ اور دنیا ہاں صرف الزام نہیں دیتی اداروں کو، اداروں میں انویسٹ کرتی ہے۔ انڈیا نے 13 ارب ڈالر 13 بلین ڈالر صرف اپنی ملک کی فائبرائزیشن پر کیے ہیں، اسپینڈ کیا ہے۔ ہم PTI کو گالی تو دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے اتنی اسپینڈنگ کی اور ہماری اسپینڈنگ بالکل ہے ہی نہیں۔ تو یہ بڑی سیریس بات ہے۔ اور یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ایک ہے، اس کے اندر امپرومنٹس لائی جا رہی ہیں، اکتوبر کے اینڈ تک وہ آ جائیں گی۔ ٹویٹر پہ ابھی پابندی ہٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹویٹر کمپنی جو ہے نا ایکس، وہ کچھ باتیں نہیں مانگتی۔ جیسے باقی پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، وہ پاکستانی حکومت کی ہر ملک کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے، وہ بات مان لیتے ہیں۔ اور 5 ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ اس طرح کا مواد نہیں آنا چاہیے۔ پہلی بات، پورنوگرافی نہیں آنی چاہیے، چائلڈ سیکشول ابیوز کے حوالے سے کچھ نہیں آنا چاہیے، بلاسفیمی نہیں ہونی چاہیے، سیکٹیرین وائلنس یا ٹیررزم کے حوالے سے نہیں آنا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ٹویٹر اس پہ مانتا نہیں ہے اور وہ چیزیں اس کے خلاف کرتا ہے، جس کی وجہ سے ٹویٹر کو سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند کیا گیا ہے، اور اس کے کھلنے کے امکانات بہت مسدود نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کے حوالے سے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے جرنلسٹوں سے، رپورٹروں سے ملیں گی۔ اچھا، یہ مریم نواز، پہلے تو یہ بات کو تسلیم کرنا چاہیے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جتنے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں، جس طرح وہ فکر مند ہیں، لوگوں کو مل رہی ہیں، یہ وہ ایکسیلنٹ کام، کسی اور صوبے میں اس طرح کام نہیں ہو رہا۔ لیکن کیا اس کام کو اس طرح پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جس طرح پروجیکٹ ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک ذیشان ملک صاحب ہیں، وہ ٹک ٹاک پہ انہوں نے محفل سجائی ہوتی ہے، باقی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، اور بہت برا حال ہے۔ مطلب یہ دیکھیے عمران خان کیا کرتے تھے،
عمران خان کی دیکھیں جو اچھی چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے. کوئی واقعہ ہو، یوٹیوبرز کا اجلاس، ٹک ٹاکر کا اجلاس، ترجمانوں کو بلا لو، اور وہ ان کی بہت اچھی میڈیا پالیسی تھی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن اس طرح کیا، فیس بک کے گروپس اس طرح کے بنائے جہاں پہ آپ یوٹیوب کا لنک ان کے لوگ شیئر کرتے تھے، وہ لاکھوں میں اس کو ویو کرواتے تھے. انہیں اس بات کی سینس تھی جس کی وجہ سے یوٹیوبر عمران خان کے حق میں ویلاگ کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ڈالر زیادہ ملتے ہیں. ان بچوں کی روٹی روزی لگ گئی ہے، نوکری لگ گئی ہے، ان کی گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، کوئی مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے حق میں کوئی اگر ویلاگ کرتا ہے تو وہ اپنی نیت سے کر رہا ہے، اس کو یہ لوگ کہیں پروموٹ کرتے ہیں؟ کوئی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے؟ کوئی ملینز والے فیس بک کے پیجز بنے ہوئے ہیں؟ یا اس طرف ان کا کوئی دھیان ہے؟ نہیں. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا پالیسی ان کی بہت بری طرح ناکام رہی ہے. اور ابھی بھی رانا ثناء اللہ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا پی ٹی آئی والے اپنا جھوٹ بیچ جاتے ہیں، ہم اپنا سچ نہیں بیچ سکتے. اس لیے کہ یہ میڈیا کے حساب سے 1990-80 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، اور وہ سارا بات جو ہے نا اب انہیں نئی چیزیں سیکھنی پڑیں گی. اور مریم نواز سے توقع یہ تھی کہ وہ نئی چیزیں سیکھیں گی جو انہوں نے نہیں سیکھی. تو معاملات اب جو ہے نا انہیں ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لے کے جانے پڑیں گے. نہیں لے کے جائیں گے تو پھر یہ اچھے کام کرتے رہیں گے لیکن وہ اچھے کام سیل نہیں کر سکیں گے. اب عمران خان نے لوگوں کو، یوٹیوبرز کو اپنے پاس تک کی ایکسیس دی ہوئی تھی، تو وہ ایکسیس ہی نہیں ہے، یہ ملتا ہی نہیں ہے کسی سے. تو یہ اس کا بہرحال نقصان ہوگا ان دا لانگ رن. آخری خبر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے 21 دسمبر، اس سے پہلے وہ ریٹائر نہیں ہو رہے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.